یہ سوال کہ تبلیغی جماعت والوں کا کام اور ان کی وہ تعلیمی کتابیں، نصاب، اصلاحی نصاب یا تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، اس میں بھی ایک خاص زاویہ اور اینگل ہی ہے نا، لوگوں کو نیک اعمال، عبادات، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت بذل میں لانے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس میں دین کے اور شعبوں پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی، مثلا معاملات پہ اتنی توجہ نہیں، اسی طریقے سے سیاسیات پر توجہ نہیں، ملکی نظام کے حوالے سے، اسلامی نظام کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلو یا علم سیکھنے کے حوالے سے عالم اور اس سے اوپر کے درجے کی چیزیں ان کی، تو ان اینگلز کو کور نہیں کیا جاتا، تو اس سے یک رخا پن یا ایک خاص سمت بن جاتی ہے۔ تو یہ درست ہے کیا یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کا قیام ہوا کیوں تھا، تبلیغی جماعت نے کیا کام شروع کیا، کس بنیاد پر اس کو بنایا گیا۔ تو تبلیغی جماعت اصل میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کو دین سے جوڑنے کے لیے بنائی، نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پورے دین کا احاطہ کرتی۔ یہ پہلا سبق ہے۔ ایک عام آدمی جب مسجد سے اور اللہ کے گھر سے دور ہو گیا ہے، دین کی طرف اس کی فکر نہیں ہے، وہ دنیا کمانے میں لگ گیا ہے، گھروں میں، خاندانوں میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، آپ ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھ لیجیے، سب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اسکولوں میں، بلکہ دین کا درد رکھنے والے بھی اسکولوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو، سب کو، مخلوط ہو غیر مخلوط ہو، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور آگے تک پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ تو فرض کے درجے میں ہو گیا ہے، اور وہی بچہ پورے خاندان میں اگر سب سے ذہین ہو، حافظ نہیں بنتا، عالم نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ کچھ ٹرینڈ شروع ہوا ہے، لیکن 60-70 سالوں میں تو بہت ہم پیچھے چلے گئے اس معاملے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ علم کی کمزوری، گھروں سے، خاندانوں سے دین نکل رہا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کنویں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے گشتی کنویں بنا دیے علم کے کسی بنیادی لیول پہ، صرف لوگوں کو جا کے شوق دلانے کے لیے جماعتیں نکالی۔ وہ خود بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، بخاری وغیرہ پڑھاتے تھے، اسی طریقے سے وہ بہت بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے، امام تھے، مصلح تھے۔ تو انہوں نے تحریک برپا کی جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ گھروں سے نکلیں اور عام لوگوں کو مسجدوں میں لائیں اور یہاں علماء سے جوڑیں، تاکہ علماء ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں۔ یہ مقصد تھا تبلیغ کا، لوگوں کو گویا دین سے وابستہ کرنا، اور وہ کرتے ہی کام اصل ان کا ہے۔ اسی لیے وہ ان 6 نکات سے اوپر نہیں جاتے، وہ 6 پوائنٹس ان کے ہیں، اس کے اوپر نیچے کوئی بات نہیں کرتے۔ عالم ہو، غیر عالم ہو، سب ایک ہی بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو جاتے ہیں اور طلب کے ساتھ بلاتے ہیں، مسجدوں میں لاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چونکہ ان کا مقصد ہی کل یہ ہے، تو ان سے اس کے علاوہ تقاضا کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ میں لنگ اسپیشلسٹ ہوں، آپ مجھ سے کہیں کہ آپ لنگس پہ بہت باتیں کرتے ہیں، اتنی خدمت کر رہے ہیں 10 سال سے میڈیکل میں، اور پھیپھڑے کے علاوہ آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، دماغ میں لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں اس طرف آپ دیکھ ہی نہیں رہے، لوگ بچے بیمار ہو رہے ہیں اس طرف کوئی آپ کی توجہ ہی نہیں۔ بھائی میرا فوکس ایک لائن ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق کام کروں گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی لائن پہ کام کرتا ہے، سب طرف ہاتھ پہ چلائیں گے تو کوئی کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے دعویٰ ہی کبھی نہیں کیا کہ وہ باقی سارے دائروں میں کام کریں گے، اور وہ اپنے ایک دائرے کو متعین کر کے لوگوں کو علماء سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کام میں وہ کتنے کامیاب ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگائیے اور خود دیکھیے۔ تو ان سے اس کے علاوہ کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اور کوئی شعبہ لے لیا، مثلا ایک مدرسے میں عالم بنا رہے ہیں یا مدرسے میں حفظ کرا رہے ہیں، جو ایک شخص ساری زندگی حفظ کرائے، 40-50 سال وہ لوگوں کو قرآن پڑھائے، ناظرہ پڑھائے، حفظ کراتا رہے، اس سے آپ کہیں کہ تم نے کبھی بھی جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو وہ کیوں لے گا وہ حصہ؟ اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کا مزاج نہیں ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے شعبہ ہے تو آپ اس میں کام کیجیے، ان کے لیے وہ شعبہ ہے وہ اس میں کام کریں، تو سب اپنے اپنے دائروں میں کام کریں۔ تو تبلیغ والوں کا کبھی یہ دعویٰ، بنانے والوں کا کبھی یہ نہیں رہا، ان کا کام کل اتنا تھا کہ عوام الناس کو گھروں سے نکال کے مسجدوں میں لایا جائے، ان کی دنیاؤں سے ان کو دور کر کے آخرت کی طرف لگایا جائے، ان کی مادہ پرستی سے ان کو نکال کر روحانیت کی طرف لایا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ماحول سے نکلیں گے اور اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، مسجد کے ماحول میں بیٹھیں گے، اسی لیے آپ کو لے جاتے 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چلے کے لیے 40 دن، یعنی 4 مہینے، سال بھر۔ تو آدمی جب بالکل ڈیٹیچ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے، ہفتے بھر کے ہی لیے، 3 دن ہی کے لیے، تو عجیب و غریب اس کی فضا، کیفیت بدل جاتی ہے۔
دنیا سے کنارہ کش ہونے کی صورت میں اس کو ایک سوچنے کا، غور کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ بنیادی چیزیں سیکھ بھی لیتا ہے، کچھ نماز عبادات وغیرہ، اور پھر اپنی زندگی میں آ کے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس حد تک ممکن ہو۔ اب اس سے اوپر کی چیزیں سیکھنا جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کو شوق دلا دیا گیا، اس میں جذبہ ایمان کی ایک چنگاری جلا دی گئی، اب اس کو بڑھانا اور بھڑکانا اور آگے پہنچانا اور مزید حاصل کرنا، علم علماء سے اور اہل اللہ سے تزکیہ کرانا، یہ اب اس کا کام ہے۔ وہ کرتا ہے بہت اچھا ہے، نہیں کرتا تو اس کا کام، ایسے ہی کہ آپ قاعدہ پڑھا دینے کے بعد بچے کو چھوڑ دیتے، قرآن پڑھنا اس کو آگے ریسیپشن والی ٹیچر سے، نرسری اور پرائمری کی ٹیچر سے آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے تو پرائمری میں ABCD الف باتا یہ 1 2 3 میتھس پڑھا دینے کے بعد چھوڑ دیا بچے کو، وہ چھوڑ دیا، ظاہر بات ہے ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے یہ کہ ہم اتنا کرا کے آگے اس میں شوق ہوگا، آگے بڑھے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، سیکھے گا۔ تو تقاضا ہی بے وقوفی کا ہے، درست تقاضا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہاں ہم یہاں سے لے کے پورا، نہیں، یہ کام اس طرح کا دعویٰ تو نہ کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ حماقت میں مبتلا ہے، خپت میں مبتلا ہے۔ دین کے کچھ شعبے پہ ہر انسان کام کر سکتا ہے، اور جو اس کی فیلڈ ہے اس کے مطابق کام کرے اور اس میں خوب محنت کرے اور خوب اخلاص کے ساتھ لگا رہے اور باہمی ایک دوسرے کے لیے محبتوں میں، تعلق میں لگے رہے۔ فکر میں جہاں گڑبڑ آئے گی وہاں تنقید تو ہوگی، عمل میں نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ غور کریں گے تو کسی بھی تنظیم کے بارے میں اس کے عمل پہ آپ کو علماء تنقید کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ بہت کم آپ کو ایسا ملے گا کہ علماء نے یہ کہا ہو کہ فلاں جماعت میں مثلاً لوگ بے نمازی ہیں، ایسا تو نہیں بات کرتے۔ نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ تزکیہ کیوں نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ ہاں جہاں عقائد میں یا نظریات یا فکریات میں مسائل آتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ اس سے جڑ خراب ہو جاتی ہے۔ جڑ سے متعلق جو مسائل آئیں گے اس پر ہمیشہ تنقید ہوگی۔ جہاں عمل میں کوتاہی ہوگی اس پہ پیار محبت سے کبھی سمجھا تو سکتے ہیں، سختی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپشنل چیزیں ہیں جن کو وہ جانتے مانتے ہیں، ایک آدمی کوتاہی کر رہا ہے، جان بوجھ کے ہو رہی ہے، غلطی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مان رہا ہے کہ غلط کیا ہے، اس کو اور کیا بتائیں؟ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کو کس بات پہ تنقید کریں، ڈانٹے، بولا برا بنا، بس کیوں ترغیب دلا دیتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کرو، ڈرا دیتے ہیں برے کاموں کام کرنے کے انجام سے۔ اس سے زیادہ کہ نہ مکلف ہے نہ لوگ متحمل ہیں کہ اس کو برداشت کر سکیں۔ اسی لیے یہ فرق رکھنا چاہیے ذہن میں۔ امید ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔